حضرت عبداللہ بن عمر کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس تقسیم میں نہ پڑھو کہ یہ فرض ہے یہ سنت ہے، بس حضور نے جو کیا ہے، رسول اللہ نے جو کیا ہے، صحابہ کرتے رہے، آپ کون ہوتے اس میں تقسیم کر کے چھوڑنے اور ہلکا جاننے والے؟ آپ وہ کام کرتے کیوں نہیں جو حضور نے کیا ہے؟ اس تقسیم میں آپ کیوں پڑے؟ آپ سے سوال ہوا کہ یہ جو قربانی ہے جو آپ چند دنوں بعد کریں گے، یہ سنت ہے یا فرض ہے؟ فرض ہے یا سنت ہے؟ اس قربانی کی کیا حیثیت؟ اور آج تک یہ بات چلی آ رہی، بعض کہتے ہیں یہ فرض ہے، بعض کہتے ہیں یہ واجب ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہو، جو یعنی صاحب نصاب ہو، جس کا مال زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے وہ قربانی دے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ نصاب کوئی شرط نہیں ہے، جس کے پاس ضروریات زندگی سے زائد اتنا پیسہ ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہے تو وہ قربانی کرے۔ اور بعض علماء کرام نے تھوڑا سا اس سے بھی اگلی سختی فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ قربانی خرید لے، توجہ ہے ماشاءاللہ، مجھے بھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پروگرام درس آپ کے یعنی کہ اچانک ہی آپ نے پروگرام بنایا، تجربہ تھا بس شاید نہیں آئے گا، انتظام تیاری آپ نے نہیں کی، میں آ گیا بہرحال، تو اس دفعہ چلو یقین ہو جائے گا، اگلی دفعہ انتظام پورا کر لیں۔ توجہ فرمان، اگر کوئی شخص قربانی کا جانور خرید لیتا ہے، خریدنے کے بعد اس کا جانور مر گیا، بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، جانور ذبح ہو گیا، مر گیا، تو اب کیا کرے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اب دیکھا جائے گا کہ یہ جو جانور جس نے خریدا ہے قربانی کے لیے اور جس کا جانور مر گیا ہے، یہ بندہ غریب ہے یا امیر ہے؟ اگر تو امیر ہے تو اس کا وہی جانور قبول ہے، اس کو دوسرا خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر غریب ہے تو دوسرا جانور لازمی خریدے اور ذبح کرے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ ہاں، یہ سمجھ 10 بجے آئے گی رات۔ پھر علماء کرام فرماتے ہیں، یہ علماء کرام کی بات عرض کر رہا ہوں، جو ان چیزوں میں پڑ گیا وہ آج تک ان چیزوں سے نکل پھر نہیں سکے۔ کتنا سادہ جواب تھا عبداللہ بن عمر کا، اسی سادگی پر، اسی آسانی پر، اسے فہم پر، اسے مراد رسول پر، اسے عمل صحابہ پر امت رہتی تو یہ لڑائیاں ہوتی ہی نہ، یہ جھگڑے ہوتے ہی نہ۔ اگر ایک شخص غریب ہے تو پھر وہ دوسرا جانور لازمی خریدے اور کرے، اگر امیر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کی وہی قربانی جو مر گئی ہے وہی ثواب ملے۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہو۔ ایک بندے نے جانور خریدا، خریدنے کے بعد وہ جانور اس کا گم ہو گیا، کسی نے کھول لیا جانور، اب کیا کر؟ فرماتے ہیں اگر وہ امیر ہے تو اللہ نے اس کی قربانی وہی قبول کر لی، اگر غریب ہے تو دوسرا لازمی خریدے، اس پر لازم ہے کہ وہ خریدے۔ اور اگر جانور گم ہو گیا تھا تو اس غریب نے دوسرا بھی خرید لیا، تو اللہ کا امر ایسا ہوا کہ پہلا بھی مل گیا، اب 2 جانور اس کے گھر ہو گئے، اب کیا کرے؟ فرماتے ہیں امیر ہے تو ایک کرے، غریب ہے تو دونوں کرے۔ یہ ہے وہ باسے جس میں اس امت کو الجھا دیا گیا، جس پہ فرقے کھڑے کر دیے گئے اور بار عجیب عجیب ٹائٹل لگا دیے گئے۔ کاش آج بھی امت سنت پر رہتی تو ان الدین یسر، دین انتہائی آسان تھا، انتہائی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جا رہا ہے قربانی سنت ہے یا فرض ہے؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر کا جواب سنی، یہ ہے منہج، یہ ہے مسلک، یہ ہماری دعوت جو ہر قسم کے فرقی یا فرقہ واریت سے پاک، خالص کتاب و سنت کی بات، جو کتاب اللہ میں ہے وہی دین ہے، جو سنت رسول اللہ میں ہے وہی دین ہے۔ اتنی سادہ اور سمپل دعوت کسی گروہ کے پاس نہیں ہے، بڑی مشکل اور پیچیدگی ہے، اگر ان کی طرف جائیں تو ایک لمبی بات ہو جائے گی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا قربانی فرض ہے یا کہ سنت؟ جواب سنی عبداللہ بن عمر کا، یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہمارے دین کی سادگی،
نبی علیہ السلام جب دین سمجھاتے تھے نا تو آپ فرماتے تھے میرے صحابہ ہم مجموعی طور پر ہماری جو قوم ہے یہ ان پڑھ ہے، امیین کی طرف رسول اللہ آئے تھے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ کتنے انگلیاں ہوئیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 10۔ پھر آپ نے فرمایا یہ کتنی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ 10۔ فرمایا کتنی ہو گئی یا رسول اللہ 20۔ آپ نے فرمایا یہ کتنیاں ہوئیں؟ فرمایا 10 اور 20 30 ہو گئی۔ فرمایا آپ نے پھر گولی کو بند کر لیا، فرمایا یہ کتنی ہوئی یا رسول اللہ 9۔ 20 اور 9 29۔ فرمایا اسلام میں مہینہ یا 29 دنوں کا ہوتا ہے یا 30 دنوں کا ہوتا ہے، ہم تو سادہ لوگ ہیں، ہم دین کو اس طرح سمجھتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام سمجھانے کا انداز اتنا پیارا اور دل پذیر اور انتہائی سادہ تھا تاکہ کوئی بندہ الجھنوں میں نہ پھنس۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ قربانی فرض ہے یا سنت ہے؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر کا جواب ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضح المسلمون۔ ہم ان فرض اور واجب اور سنتوں کی باس میں نہیں پڑھتے، ہم یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے قربانی کی اور صحابہ کرام نے قربانی کی۔ نبی علیہ السلام کبھی صاحب نصاب نہیں ہوئے، علماء کرام موجود ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس کبھی اتنا مال نہیں آیا کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، دنیا کا مال نہیں ہوتا تھا آپ کے پاس، نہیں جوڑتے تھے کہ آپ کا مال نصاب کو پہنچے، اس کے باوجود آپ نے کبھی قربانی کو چھوڑا نہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ بات سرے سے ہی باطل ہے کہ قربانی وہ کرے جس کا مال نصاب کو پہنچے۔ جب حضور کا پہنچا ہی نہیں تو حضور نے قربانی چھوڑی نہیں، تو اس کا مطلب ہے قربانی کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اس کا مال نصاب کو نہیں پہنچتا تب بھی پہنچتا ہے، تب بھی قربانی ایک سنت ہے، اس کو قائم رکھے، اس کو زندہ رکھے، اور یہ یاد آج بھی زندہ ہے، اور انشاءاللہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ قیامت تک اللہ کا وعدہ ہے کہ سنت کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھے گا۔ ظہر رسول اللہ وضح المسلمون، مسلمان قربانی کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے، آپ نے اس کو کبھی نہیں چھوڑا، ہمیشہ کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ کی وہ حدیث بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس طاقت استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، حسن درجے کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھے۔ وہ مسلمانوں کی صف میں کیوں نہیں شامل ہوا؟ وہ مسلمانوں کی اجتماعیت میں شامل کیوں نہیں ہوا؟ اس نے آج قربانی کا گوشت کیوں نہیں کیا؟ جانور ذبح کیوں نہیں کیا؟ جب طاقت تھی اس کو چاہیے تھا وہ جانور ذبح کرتا۔ آج کر کے جو لبرل قسم کے لوگ ہیں، بے دین قسم کے لوگ ہیں، دین سے ناشنا جو لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتنے جانور مسلمان کیوں ذبح کرتے؟ ذبح ہم کرتے ہیں، پریشانی ان کو لگی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ جانور یہ اتنے ذبح کیوں کرتے ہیں؟ اس سے بہتر ہے کہ کسی غریب کو مدد کر دی جائے، تو کئی غریبوں کے چولہے جلیں گے، دعائیں دیں گے، اتنا گوشت کر کے کیا کرنا ہے؟ عام آدمی بھی سمجھتا ہے یار بات ان کی ٹھیک ہے، اگر ہم جانور ذبح نہ کریں، یہ کروڑوں اربوں روپے اس پہ خرچ نہ کریں، اس سے بہتر ہے کسی غریب کے ساتھ تعاون کر دیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ سینمے پہ جو خرچ ہوتا ہے، جو فلموں پہ خرچ ہوتا ہے، جو بے حیائی پہ خرچ ہوتا ہے، جو فنکاروں پہ خرچ ہوتا ہے، جو اداکاروں پہ خرچ ہوتا ہے، جو فضولیات ہماری ہے، ان کو چھوڑ کے غریبوں کی مدد کی جائے۔ یہ کی ضرب جب بھی لگتی ہے حدیث رسول پر، سنت رسول پر، اسلامی شاعر پر، دین پر، شریعت پر، یہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی کیوں لوگ کرتے ہیں، کیوں مسلمان کرتے ہیں، اتنے جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ غریبوں کی مدد کر دی جائے۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ کے بندو، قربانی کرنے سے غریبوں کو زیادہ فائدہ ہے، قربانی کے پیسے تقسیم کرنے سے غریبوں کو اتنا فائدہ نہیں جتنا قربانی کرنے سے غریبوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ وہ جاؤ پوچھو ان زمینداروں سے جو اس قربانی کے جانوروں کو پالتے ہیں کہ جب جانور یہ بیچتے ہیں تو ان کی سال کی روٹی اور مزدوری اور بچوں کی خوراک مہیا ہوتی ہے یا نہیں۔ جائے پوچھئے ان بیوپاریوں سے جو جانور خرید کے لاتے ہیں، کیا ان کے سال کی روٹی اس قربانی سنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یا نہیں؟ اگر سمجھ نہ آئے جائیے ان سے پوچھئے جو منڈیوں کے باہر چاروں رسیاں لے کر بیٹھے ہیں کہ کیا تم اپنے بچوں کے لیے سال کی روزی یہاں سے لے کے جاؤ گے یا نہیں؟ جاؤ پوچھو ان منڈیوں میں جناب جتنے بیپاری بیچ رہے ہیں اور خرید رہے ہیں اور لے رہے ہیں، ان سے جا کے پوچھو کہ تمہارے اس کے ساتھ روزی کا تعلق اور معیشت کا تعلق ہے یا نہیں۔ اگر اور آگے بڑھے، اس پر اور آگے جائیں تو ان ٹرکوں اور ان گاڑیوں والوں سے پوچھو جو جانور لاد کے منڈیوں تک، گھروں تک پہنچاتے ہیں کہ ان کی سال کی روٹی اس سے بنتی ہے یا نہیں بنتی۔
آگے بڑھیے، ان قصابوں سے پوچھو جو ان جانوروں کو ذبح کر کے گوشت بناتے ہیں، ان کے سال کی معیشت کا نظام گھر کا چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ پھر میں پوچھتا ہوں ان مدارس اور ان NGOs، ان اداروں سے جو قربانی کی کھالوں کو لے کر کے تقسیم کرتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، کیا اس سے کئی غریبوں کا کاروبار چلتا ہے یا معاملات چلتے ہیں یا نہیں؟ کئی ادارے اس سے وابستہ ہیں یا نہیں؟ پھر میں آگے بڑھنا چاہوں گا، چمڑے کی مصنوعات جتنی ہمارے ملک میں پوری دنیا میں بنتی ہے، جتنے اون جناب ملوں جناب فیکٹریوں کے ساتھ جتنے مزدور وابستہ ہے جو نمک لگاتے ہیں اور آگے چمڑے کو رنگتے ہیں اور چمڑے کی ساری مصنوعات، میں کہہ سکتا ہوں تم پیسے تقسیم کر کے اگر 1 لاکھ 2 لاکھ چند لاکھ بندوں کو جناب روزی پہنچا دو گے، اس سنت کے ساتھ تو اربوں مسلمانوں کی سنت اور ان کا کھانا اور پینا، ان کی روزی اور رزق، اس ایک سنت کے ساتھ اللہ نے جوڑ کے رکھ دیا۔ اس سنت کے فلسفہ، اس کی اہمیت کو دیکھ لے، جس قوم میں ایک سنت کے ساتھ کروڑوں انسان وابستہ، ان کی روزی وابستہ ہو، تو میں کیوں نہ کہوں کہ اسلام نے ایک سنت کے ذریعے کروڑوں انسانوں کی روزی کا انتظام کر دیا ہے، اور جنہوں سال بھر گوشت نہیں کھانا انہیں گوشت کھانے کے لیے میں میسر ہوگا۔ تو یاد رکھیے، ایک ایک سنت کو اپنے سینے سے لگائے رکھیں، اگر سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، سنت کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور 6 بندے ایسے ہیں جن پر اللہ کی لعنت برستی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ان میں سے آخری شخص وہ ہے التارک لسنتی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیتا۔ یہ سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، اپنے نبی کی سنت کی مخالفت کی وجہ سے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، جس نبی کی قوم برباد ہوئی ہے، تباہ ہوئی ہے، ہلاک ہوئی ہے، ان کا جرم ایک ہی تھا کہ انہوں نے اپنے نبی کی سنت کی نافرمانی کی ہے، اللہ نے ان پر گرفت کیا، عذاب کیا ہے۔ اور آگے بڑھیے، سرور حضرت موسیٰ علیہ السلام، کوئی کہہ سکتا ہے ان کا دشمن، ان کا مخالف فرعون تھا، اور فرعون غرق ہوا تورات کی مخالفت کی وجہ سے۔ یاد رکھیے ایسا نہیں ہے، تورات نازل ہوئی ہے فرعون کے غرق ہونے کے بعد، اس کے تباہ ہونے کے بعد، اس کے ڈوب جانے کے بعد تورات اللہ نے نازل کی ہے۔ فرعون غرق ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کی صرف حدیث اور سنت کی نافرمانی کی وجہ سے، سنت کی نافرمانی کی وجہ سے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ جو خطبہ مسنونہ میں نے پڑھی ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لوگوں ڈر جاؤ، سنت رسول کی مخالفت نہ کرنا، حضور کے امر کی، آپ کے فرمان کی مخالفت نہ کرنا۔ ہم کہتے ہیں اگر ایک سنت کو چھوڑ دیں تو اس سے کیا ہوتا؟ سنت ہی ہے نا، ایک سنت کو چھوڑ دیں تو کیا ہوتا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ صرف سنت کے ساتھ مذاق کیوں ہے؟ اگر آپ جو خطیب ہے مسجد کا، آپ سے اس سے معاہدہ ہوا کہ آپ کی خدمت کریں گے، وظیفہ دیں گے، آپ ہمارے خطیب ہیں، آپ جمعہ پڑھائیں گے، اگر وہ 2 نہ پڑھائے تو آپ کو اعتراض ہے یا نہیں ہے؟ اگر 2 نہ پڑھائے تو مہینے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں، کہیں گے نا کہ ہمارا آپ کا معاہدہ سارے جمعہ پڑھانے کا تھا، یہاں آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ 70% اس نے عمل کیا، 30% اس نے آپ کی بات کو نہیں مانا، آپ کو اعتراض ہے۔ میں پوچھتا ہوں اگر کوئی محکمہ پولیس میں بھرتی ہو تو کیا یہ معاہدہ لکھا جا سکتا ہے کہ 40% یہ نافرمانی کرے گا اور 60% اپنے محکمے کی اطاعت کرے گا؟ کیا کوئی فوجی ادارہ ایسا ہے جس پر یہ بات طے ہو کہ جناب 60% یہ عمل کرے گا اپنے بڑے افسر کی بات، 40% نافرمانی کرے گا، نہیں مانے گا، اس کی اپنی مرضی چلے گی؟ اگر کوئی محکمہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ کی زمین پر صرف رسول اللہ ہی ہے جن کی بات 100% ماننے کے لیے آپ تیار نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ ایک سنت نہ مانے تو اس پر حرج کیا ہے؟ یاد رکھیں جس دن کلمہ پڑھ لیا تھا حضور سے 100% اطاعت کرنے کا معاہدہ ہو چکا۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ رسول اللہ سے 100% ادخلوا في السلم كافة، پورے کے پورے، کوئی گنجائش نہیں تھی۔ شاید دنیا کے ہر محکمے میں 1% گنجائش ہو، لیکن رسول اللہ کے ساتھ 1% نافرمانی کی بھی گنجائش باقی نہیں ہے ہی نہیں۔